اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 28۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں کیا ذکر ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو بولا جو پہلا تھا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ اس کے اندر حسد کی آگ پیدا ہوئی کہ میری نیاز کیوں قبول نہیں ہوئی، اور میرے بھائی کی نیاز قبول ہو گئی، منت قبول ہو گئی، نیاز قبول ہو گئی، تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقیوں میں سے ہے۔ دوسرے نے یہ جواب دیا، اور پھر یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا۔ کیا بات ہے کہ میں تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑیں، دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو گناہ تو کرے گا وہ بھی تیرے سر، اور اگر کوئی میرا گناہ ہے وہ بھی تیرے سر۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا اور خود ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، یعنی خواہش دلائی، تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں، اور رہ گیا نقصان میں، یعنی اس نے نقصان اٹھایا، خاسرین میں سے ہو گیا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اب وہ پریشان تھا، اب اس لاش کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجا، وہ کوے دونوں آپس میں لڑے، ایک کوا مر گیا۔ اب اس کوے نے پھر زمین کریدی اور زمین کھودی اپنی چونچ سے، پنجوں سے، اور پھر اس کوے کو دفن کیا اور اس پہ مٹی ڈالی، تو پھر اسے سمجھ آئی ہاں اب لاش کو دفن کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو کوا ہی اس سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں؟ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر، یعنی کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اللہ اکبر، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا
تو پچھتاتا رہ گیا لفظ ہونا چاہیے، یعنی میں اس کا وجہ ایسا بھی نہ ہو سکا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، یعنی ایک جان کو جس نے ناحق قتل کیا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا یا بچا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو بچا لیا یا جلا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں میں، سمجھنے والوں میں ہمیں شمار فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرمائے تاکہ وہ آئیں اور ہم ان کی حکومت میں عدل کے ساتھ زندگی گزاریں، اور دعا ہے کہ ہم سچے سپاہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔